آپ کے مطالبات کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا بجلی کا ڈیولرس 4 روپے یونٹ کیا گیا. یہ پچھلی گورنمنٹ 5.35 یونٹ تھا. اس کے بعد اس گورنمنٹ میں آنے کے بعد اس کے اوپر کئی ٹیکسز کا اضافہ ہو کر اب یہ 12 سے 13 روپے جو ڈبل سے بھی زیادہ ہے. ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ گنے کا ریٹ، چونکہ چینی کا ریٹ 100 روپے سے اوپر ہے، اور یہی پچھلے سال گنا ہم سے 190 میں لے کر 60-70 روپے والی چینی اس وقت شوگر ملوں نے 100 سے اوپر پہنچا دی. اور ان کے اپنے ہی مطابق جو انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب دیا تھا کہ 250 سے 300 کے درمیان اگر چینی کا ریٹ رکھا جاتا ہے گنے کا تو 70-72 روپے چینی کا ریٹ کیا جائے. تو اس تناظر میں اگر ہم ان کی پچھلی بات کو اگر آج پر لاگو کریں تو یہ 250 روپے ریٹ جو ہمارا مطالبہ ہے وہ اگر ریٹ گورنمنٹ فکس کر دے تو چینی انہیں 70 سے 72 روپے دینی چاہیے، کیونکہ انہیں کی کیلکولیشن کے مطابق. تیسرا، پچھلے سال ہم سے 1400 روپے میں گندم لی گئی اور اس وقت لوکل مارکیٹ میں بھی 2000 سے اوپر ہو چکی ہے اور بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی اس وقت 2400 روپے ہو چکی ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ریٹ جو ہے یہ 1800 روپے رکھا جائے، اور یہ وہ ریٹ ہوگا کہ جو انٹرنیشنل ریٹ کی پیرٹی میں اس میں زیادہ گیپ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اسمگلنگ کا خدشہ جو ہے اگلے سال دوبارہ سے، جیسے اس سال اسمگل ہو گئی ہے یا ملک سے باہر چلی گئی ہے اور شارٹیج ہو گئی ہے، تو وہ اس خدشے کو کم کرنے کے لیے یہ ریٹ ہمارا 1800 روپے کی ہے. گورنمنٹ اگر 1600 روپے اناؤنس کرتی ہے تو ہمیں کسی طرح بھی یہ قابل نہیں ہے. ہمارا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں کھادوں کے ریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اوپر چلے گئے ہیں. انفیکٹ ڈی اے پی کھاد جو ہے وہ تو 1500-1600 روپے فی بوری کا فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح یوریا میں بھی 400-500 روپے کا فرق پڑتا ہے. ہماری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے، بلکہ یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پر بھی سبسڈی دے کر جو پچھلے 2 سال پہلے کے جو ریٹس تھے وہ ہمیں دیے جائیں، اور اکراس دا بورڈ سبسڈی. اکراس دا بورڈ کیا مراد ہے؟ کیا سسٹم ہونا چاہیے؟ اکراس دا بورڈ یہی ہے نا جی کہ ایک عام ڈیلر کے پاس کوئی بھی کسان جائے تو وہاں پہ وہ 2500 روپے میں ملنی چاہیے، جو اب اس وقت 4000 سے بھی کراس کر دیے. اور اسی طرح یوریا کا بھی. راؤ صاحب، آپ جو گندم اور گنے کے ریٹ بتا رہے ہیں، جو امدادی قیمت بتا رہے ہیں، وہ موجودہ سچویشن میں بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ بجلی اور کھاد کے اوپر سبسڈی بھی مانگ رہے ہیں. یہ ریٹ تو اس حساب سے آپ کا درست بنتا ہے جب بجلی اور کھاد کی موجودہ قیمت جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے 1800 روپے گندم ہونی چاہیے اور 250 روپے من گنا ہونا چاہیے. لیکن ایک طرف جب بجلی 4 روپے یونٹ اگر آ جاتی ہے، آپ کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے، اور اسی طرح کھاد کے اوپر بھی بورڈ سبسڈی دی جاتی ہے، پھر تو یہ ریٹ زیادہ ہو جائیں گے. پچھلے اتوار میں بھی حکومت جو ہمیں یہ سبسڈیز دیتی تھی تو اس وقت جو یوریا ہے یا کھاد ہے اس کا ریٹ یا بجلی کا 5.35 ریٹ وہ اس سے بہت نسبتاً بہت سستے ہوا کرتے ہیں. اس وقت یہ تو 2-3 کانٹینٹس ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو گورنمنٹ کے اختیار میں ہیں یا گورنمنٹ کا جن کو کنٹرول کرتی ہے. ہمارے تو کم از کم 30-32 اور الائڈ چیزیں ہیں جو بڑھ چکی ہیں. مثلاً ڈیزل بڑھ چکا ہے، مثلاً ٹریکٹر پارٹس اس میں ڈلنے والا موبل آئل اور مشینری. یہ تو کافی ساری چیزیں ہیں جن پر یہ ساری مہنگائی کا اثر، اور یہ 50 سے 60% بلکہ بعض کیسز میں تو 100% چیزیں بڑھ چکی ہیں. ابھی تو پیسٹی سائڈ جو ہے وہ اس کا ہم نے مطالبہ ہی نہیں کیا. پیسٹی سائڈ کا ریٹ جو لازمی جزو ہو چکی ہے اس کا ہم نے مطالبہ نہیں کیا، وہ بھی تقریباً 100% قیمتیں بڑھ چکی ہیں. پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی کسان تنظیم نے اجناس کے نرخ کا اعلان کیا. ہمارے ہمسائے ملک میں تو یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. آپ کی تنظیم یہ اعلان کر کے جا رہی ہے. یہاں پر اور بھی کسان تنظیمیں ہیں، کچھ گروپس ہیں، ڈیوائڈ بھی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے یا پنجاب کے کسان جو ہیں وہ آپ کے اس ریٹ پر عمل درآمد کریں گے؟ کیونکہ وہ تو ادھار کے نیچے قرضے تلے دبے ہوتے ہیں. انہوں نے زرعی ترقیاتی بینک کا قرضہ دینا ہوتا ہے، انہوں نے ساہوکار کا قرضہ دینا ہوتا ہے، جس سے کھاد سپرے اٹھائی ہوتی ہے اس کا قرضہ دینا ہوتا ہے. وہ کیسے آپ کے اس ریٹ کے اوپر استقامت سے کھڑے رہیں گے؟ میں بڑا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ہماری تنظیم شان تاج جو ہے یہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی تنظیم ہے. ممبرشپ وائز لوگ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور میں بڑے وصوب سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم پیچھے سے بھی لوگوں سے باقاعدہ اس چیز کا لے کر آئے ہیں مینڈیٹ، اور وہ لوگ تیار ہیں
وہ کہتے ہیں بھائی اگر ہمیں اپنی جنس نقصان میں ہی بیچنی ہے، کچھ اس سے ہمیں حاصل نہیں ہونا، تو بہتر ہے کہ چند دن ہم انتظار کر کے اس کا ریٹ بہتر ہونے کا کریں۔ تو یہ اس وقت دور جو ہے نا الیکٹرانک دور، اور بہت آگے چیزیں نکل چکی ہیں، تو اب وہ پیچھے والی بات نہیں ہے کہ 70 سال سے جو استحصال ہوتا رہا ہے ہمارا۔ اب انشاءاللہ ہماری کال پر کسان اپنے متحد ہیں اور وہ اپنا اتحاد دکھائیں گے، اور الٹیمیٹلی جو ریٹ ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ کسان اتحاد کے مرکزی سینئر وائس چیئرمین میاں فاروق احمد صاحب بھی موجود ہیں۔ جیسا زراعت پاکستان کی معیشت کا بنیادی پلر ہے، یوں تو کہنے کو تو زراعت کا حصہ 23% ہے GDP میں، لیکن زراعت کے ساتھ منسلک انڈسٹری کو اور دوسرے کاروبار کو لیا جائے تو پاکستان کی GDP میں زراعت کا حصہ 70% سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اس وقت زراعت کے شعبے کے کیا حالات ہیں؟ کیا زراعت کا شعبہ پاکستان میں منفعت بخش رہا ہے؟ کوئی پاکستان سے باہر سے آ کر یا پاکستان کے اندر سے سرمایہ کاری کر سکتا ہے زراعت کے شعبے میں اور اس سے کچھ منافع کمانے کی امید ہے؟ آپ نے جو GDP کا پہلے ذکر فرمایا، GDP کے متعلق میں عرض کروں گا کہ آپ کے پاس اور سورس آف انکم ہے کیا؟ میں ہمیشہ یہ سوال کیا کرتا ہوں، اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ دس از این ایگریکلچر کنٹری، اور ایگریکلچر کنٹری کے پاس ماس و ایگریکلچر کے کیونکہ میجر ہمارا جو ہے سورس آف انکم بھی یہی ہے، سورس آف ریونیو بھی یہی ہے۔ اور جب سے پاکستان بنا ہے، گزشتہ میرا خیال ہے کوئی 10-15 سالوں سے یہ نئی بات سن رہا ہوں کہ GDP کیلکولیٹ کرتے وقت یہ پتہ نہیں قرضوں پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں GDP یا کس چیز پہ کرتے ہیں، کیونکہ اور کوئی سورس آف انکم ہے سچ ہے نہیں میجر جس پہ آپ GDP کو کا انحصار رکھتے ہو۔ آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ کسان جو ہے وہ کس انڈسٹری کو را مٹیریل فراہم کر رہا ہے۔ تمام انڈسٹری میں سے آپ کی کم از کم 80% انڈسٹری جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے زراعت کے اوپر، یہاں آپ کی انڈسٹری کا بھی ہے۔ تو پھر GDP کو جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں ریٹ آف 23% یا میں تو اسٹل ہولڈ کرتا ہوں کہ دس از اباؤٹ 70%۔ اگر شروع سے دھیان رکھا جاتا اور زراعت کو بوسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تو تھنگس وڈ ہیو بین مچ بیٹر۔ جو اب صورتحال بن گئی وہ صرف اس لیے کہ زراعت کو بڑی بے دردی سے نگلیکٹ کیا گیا۔ ہمارے ریسرچ کے ادارے بالکل بے بس ہیں، اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو دے آر شارٹ آف فنڈس، کوئی فنڈنگ ان کو دیا جاتا، اور ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس سے پچھلی گورنمنٹ کا عالم یہ تھا کہ جو جتنے ریسرچ کے ادارے تھے ان پہ ہاؤسنگ کالونیاں بنانے تک کا پروگرام بن گیا تھا۔ یہ PARC کے اوپر ان کی نظر تھی کہ یہ شہر کے سینٹر میں آ گیا، بہت اچھا ادارہ ہے، بجائے اس کو فنڈز ریلیز کرنے کی اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کسانوں نے رجسٹ کیا اسمبلی کے باہر آ کے، تو اس کی جان چھوٹی۔ اب وہ کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی عالم ہے۔ اب آپ کا ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے تو اس پہ بھی نظریں ہیں کہ یہ شہر کے سینٹر میں آ گیا، یہاں کالونی بنا۔ جہاں یہ منفی سوچ پریویل کر جائے گا اور آپ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنی شروع کر دیں، کوئی اسٹینڈرڈ کا سیٹ تو آپ ابھی تک تیار نہیں کر سکے۔ ہمیں باہر سے ایک تو ذریعہ مبادلہ بھی اپنا خرچ ہوتا ہے، دوسرا وہ سیڈ آتا ہے تو ہمیں اتنی اس کی کاسٹ زیادہ پڑتی ہے کہ وہ ہماری ریچ سے باہر۔ کھادوں کی قیمت دیکھ لیں، بجلی کے ریٹ دیکھ لیں، انہوں نے ہر طرح سے کسان کو ذبح کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ ہمارا بیسیکلی زرعی ملک ہے، اور اس پہ جب تک پوری کنسنٹریشن نہیں ہوگی اور کسان کو پوری سپورٹ نہیں دی جائے گی، آپ کا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر اب ہم بات کرتے ہیں کسان اتحاد کے صدر شمالی پنجاب چودھری عبداللہ صاحب سے، تو صاحب آپ بتائیں کہ اس وقت زراعت کی کیا صورتحال ہے اور کسان کے کیا مسائل ہیں؟ جیسا کہ آپ شروع ہونے گنے سے کپاس ہے، گندم ہے، یا تو دوسرے ٹیوبل کا سسٹم ہے ہمارا، تو سبھی کے اندر آپ کیلکولیشن کرتے رہے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ مسئلہ کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ٹیوبل کا پانی ہم اپنا ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ 4 روپیز جو ہے وہ پر یونٹ کر دیں، اس میں ایڈ جو ہے ہیڈنگ چارجز نہ ڈالیں، تو پانی کا مسئلہ تو دوسری چیز سب سے بڑی اس میں بتاتا ہوں، پانی ٹیوبل ہونے کے باوجود جیسے کہ بجلی آتی ہے تو فار فیو آورس اس کے بعد کٹ آف ہو جاتا ہے، بجلی اپنے بند ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ سے سیکنڈ پوائنٹ تک جاتے جاتے وہ جتنا پانی بیچ میں کھانوں کے اندر ہوتا ہے وہ گھنٹہ، وہ 1.5 گھنٹہ وہ سارا ضائع ہو گیا، وہ اس کا خرچہ۔ یہ بتائیں کہ کسان نے 26 ملین ٹن گندم پیدا کی ہے اس سال، مارچ سے لے کر جون تک گندم آتی رہتی ہے پاکستان میں، سندھ سے شروع ہوتی ہے اور کوٹوار میں جون تک آتی رہتی ہے۔
जुलाई में गंदम का बुरान कैसे आ गया? ये तो 1.5 मिलियन टन कम थी टारगेट से या जरूरत से। ये 1.5 मिलियन टन की जो कमी है ये तो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी जाकर फरवरी में, कि जुलाई में कैसे बुरान आ गया, गंदम शॉर्टेज कैसे होगी, ये क्या हुआ है? ये स्मगलिंग हमारे अनफॉर्चुनेटली है हमारे मुल्क के। ये जिस दिन भी जो बिजनेसमैन है दे बेसिकली गेटिंग ए बेनिफिट, जब उन लोगों को पता चलता है कि रेट सस्ता हो रहा है तो वो होल्ड कर लेते चीज़ों को। फिर सर जी हीरोइन तो नहीं है ना, इसमें अगर कोई मुलविस होगा कोई जेब में डालकर तो नहीं ले जाता, ये तो ट्राले होते हैं बड़े बड़े, अगर कोई मिला होगा। जी हाँ बिल्कुल सही। तो उसमें ये ना कि अब एक आदमी, तो मैं किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं ले सकता, लेकिन ये तो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के लिए कैसे क्या सिस्टम है जो ब्लैक अपने कहने के बोर्ड जो वो करते हैं स्मगलिंग करते हैं, या कि अभी रिसेंटली किसी भी आप देखें कि बहुत जो बड़े बड़े हैं मगरमच्छ बैठे हैं जो यही धंधा करते हैं, बेसिकली तो वो अफोर्ड कर सकते हैं अंटल उसमें होता है अफोर्ड कर सकते हैं, इतना पैसा उन लोगों के पास है तो होल्ड करते हैं, जब प्राइस बढ़ जाती है तो उसके बाद निकालते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है बेसिकली कि अपने इसको फाइंड आउट करें। नाज़रीन, ज़राअत का पाकिस्तान में वाकई बुरा हाल है, हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, और ये आपको हक़ाइक़ इन्होंने बताए हैं कि इस वक्त ज़राअत के ऊपर कोई भी पैसा लगाने से गुरेज़ा है, क्योंकि ये एक घाटे का काम है। मैं आपको मुख्तसरन 3 साल पहले की एक बात बताऊं कि एक इंडिया का वफद आया हुआ था किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, पार्लियामेंटेरियंस का वफद था। उसमें अचानक मेरी एक पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात हो गई, उनका नाम मोहम्मद इस्लाम था, वो आसाम से थे। उन्होंने कहा कि मैं टी गार्डनर हूँ। फिर मैंने जब उन्होंने टी गार्डनर बताया तो मैंने 3 दिन सिर्फ उनके साथ ही गुजारे, और उन्होंने बताया कि वहां पर ऐसा निजाम बनाया गया, ऐसा जोन बनाया गया है कि आप काम करना चाहते हैं, आपकी जमीन भी नहीं है, हुकूमत आपके पास आएगी, आपको माहिरीन भी प्रोवाइड करेगी, आपको पैसा भी प्रोवाइड करेगी, आपको जमीन भी प्रोवाइड करेगी, और फिर जो फसल आएगी चाय की वो चाय उठाएगी भी गवर्नमेंट, और आपको सिर्फ उसकी सुपरविजन करनी होगी और उसके ऊपर आपको मुनाफा मिलेगा। और धड़ाधड़ लोग वहां पर टी गार्डनिंग कर रहे हैं, जिससे इंडिया की मईशत को एक बड़ा बूस्ट मिला है। इसी तरह पंजाब में जो एग्रीकल्चर जोन बनाए हैं इंडियन गवर्नमेंट्स ने, वहां पर भी यही सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान का किसान है जो रोल जाता है, पहले उसको पानी नहीं मिलता, पानी मिलता है तो उसको बीज नहीं मिलता, बीज मिलता है तो खाद नहीं मिलती, पेस्टिसाइड नहीं मिलती, जब फसल तैयार हो जाती है तो फिर उसको उठाने वाला कोई नहीं होता, और उसकी फसल अक्सर बारिश में मौसम के तगय्युर में जो है ना तबाह हो जाती है, खराब हो जाती है। गन्ना आपने देखा होगा, हजारों ट्राले जो है शुगर मिलों पे बाहर खड़े होते हैं और उनका रोज वजन कम हो रहा है। ये सारा किसान को नुकसान होता है। हमारी ये गुजारिश है कि हुकूमत को किसान इत्तेहाद के बताए हुए मसाइल पर गौर करना चाहिए, और बजाय रूस के किसानों को महंगी गंदम खरीद कर सपोर्ट करे, अपने किसानों को क्यों सपोर्ट नहीं करते?